of course have suffered because of lack of autonomy, external interference, weak management, limited accountability, inappropriate boards, because fit and proper criteria न CEOs का ठीक से होता था, न बोर्ड की composition का होता है, और इसकी वजह से over the period financial losses होते गए, और quality भी, service quality decline हो गई है companies की, और there has been massive drain on public resources. So Ministry of Finance being the ultimate owner of these assets, and Ministry of Finance rescues these companies when they are in trouble, because जो इनकी liabilities होती हैं वो finally ministry से तो settle हो नहीं पाती. तो ये बहुत important था कि इनको एक hub में लाया जाए और इनकी aggregate picture पता चले, और इस hub में monitoring हो, और ये hub is a custodian of state-owned policy, or it's a custodian of central monitoring unit. It's a custodian where there will be partnerships and task force that will be established जो कि in ministries को help करेंगे. Our role is that of keeping the accounting of these companies right, publishing it on time, and facilitating the ministries. We are not going to interfere in the day-to-day functioning of these SOEs. But of course, when there are serious issues, the state-owned, ये जो cabinet committee on state-owned enterprises है, it's an institutional mechanism where there will be joint deliberations going forward. तो पहले एक vacuum होता था इस area में. अब ये भी आपको पता है कि मुख्तलिफ हुकूमतों ने अपने टाइम पे काफ़ी SOEs को रीस्ट्रक्चर भी किया, उनको प्राइवेटाइज भी किया, प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी लेकर आए, बट देयर वाज़न्ट ए प्रॉपर framework under which this was happening. And if you read the law, there is a lot of guidance in that. And I will share some highlights of the law, but I will share the highlights of the draft SOE policy. अभी ये हमने अप्रूव इसलिए नहीं की है because we inherited the act, और हम इस पे कोशिश करेंगे कि एक दफ़ा और रिव्यू करके इसको incorporating the comments of all the ministers and stakeholders. But Qamar has already disseminated and solicited views from the public. ये वेबसाइट पे भी हमारे होते थे, मिनिस्ट्रीज़ के साथ भी किया है, बट चूँकि ये एक नई कैबिनेट थी तो हमने सोचा कि थोड़ा एक राउंड और कर लें, वरना आज ही ये स्टेट ओन्ड पॉलिसी अप्रूव हो जाती. सो वी हैव एक्टेड a bit more prudently कि हम एक और opportunity दें. अच्छा, इसकी of course decomposition आप देखेंगे तो इसमें non-commercial organization भी SOEs में है, but I'll concentrate on the number of 85 commercial SOEs that can pay us dividends and that can be profitable, and some of them are profitable as I have pointed out. If you look at the numbers, of course numbers तो बहुत ज़्यादा हैं SOEs के, but that the ones that really matter are power की 20 है, infrastructure की 17 है, mineral, manufacturing, mining and enterprises की are another 14, and there is further breakdown, but I'm sure my colleagues can give you more information should you need after this press briefing. अब इसमें बहुत credible organizations हैं जो हमने top 10 profit making की list बनाई हुई है. We will be very happy to share that list with you, और उनकी 2020 का data भी हम आपको दे सकते हैं, और top 10 loss making भी हैं जिनको हम turn around के उस पे करेंगे या privatization के लिए जाएंगे. Let me first share with you the highlights of the State-Owned Enterprises Governance and Operation Act 2023, which was promulgated on 2nd February 2023. इसके salient features ही मैं आपको सिर्फ बताऊंगी
ایک نامینیشن آف انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرس. اور میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بتاؤں گی کہ ونس یو فکس دا بورڈس your job is done, and you give full powers to the board to appoint and make sure. But آپ کو board اچھی appoint کرنی ہے, اس پہ I will tell you what we are thinking of. اور majority of the board members should be independent. That has been the discipline in other jurisdiction. ان کا security of tenure ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ کسی کو ناراض کر دیا, کوئی بات ایسی کر دی کنٹروورشل, اس کو نکال دیا گیا کہ بھئی یہ ہمارے فٹ اینڈ پراپر سے نہیں آیا. دیر آر سو مینی ایکسکیوزز دیٹ کین بی پرووائڈیڈ. اور جو آفس آف دا چیئر پرسن آف دا بورڈ ہیز ٹو بی سیپریٹ فرام دا سی او. اور ہمارے یہاں کچھ کمپنیز یہاں پہ تھیں, پرٹیکولرلی دا اسٹیٹوری آرگنائزیشن, جس میں سی او اور جو چیئر پرسن آف دا بورڈ واز دا سیم پرسن, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک دیٹس گڈ پریکٹس. پھر پیپرا رولس کی ایگزیمپشن ان کو دی گئی ہے, لیکن پیپرا رولس کو فالو کرنا انیشلی ٹو گیٹ دی رولس پراپر, اور اس کی ایگزیمپشن فرام دا پیپرا رولس ہیز ٹو بی ڈن ان این افیکٹو مینر. اور اس کی پھر کیبنٹ اپروول دیتا ہے اگر اس کی ضرورت ہو کیبنٹ کی اپروول کی. اپوائنٹمنٹس آف سی اوز از ویری کرٹیکل, اور اس پہ کافی نظر ثانی کی جائے گی گوئنگ فارورڈ. اور پالیسی ڈائریکشنز جو دینے ہیں اس کو بڑا سسٹمیٹکلی اسٹریم لائن کیا جائے گا. اس کی اپروول کیبنٹ سے چاہیے ہوگی. سو نو ایڈ ہاک انٹرفیئرنس ان دیز انسٹیٹیوشن. Let me just talk about briefly the CMU. CMU will maintain the electronic database of financial and operational performance of SOEs, کیونکہ اس وقت ایک جگہ میں آپ کو نہیں ملتا یہ نا. You have to, ایک تو outdated ہوتا ہے, it takes you long. So also it will conduct the analysis of financial, commercial and operational performance of SOEs, and it will have the ability to submit recommendations to the federal government or to the cabinet committee of SOE. Obviously it will compile this data on a semi-annual and annual basis, اور یہ current ہم کوشش کریں گے کہ یہ CMU رکھے. ظاہر ہے the custodians of those of this law is people like Kamar, because they are going to be here even when this government goes away. caretaker government کا پیریڈ ختم ہو جائے گا. ہمارا کام یہ ہے کہ جو کام اچھا ہوا ہے اس کو ہم آگے لے کے چلیں, تاکہ really implementation of the actions that were taken under the previous regimes is continued. جو اچھے والے ہیں, because we will benefit even in a short time from this. SOEs جو کہ that come under the scope of the act will not comply with public sector companies' corporate governance rules of SECP, but SECP is hand in glove in this whole framework. I must tell you that. Federal government shall establish and retain strategic SOEs completely, partially engaged in strategic functions, or essential SOEs جو جہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر سروس نہیں پرووائڈ کر سکے گا, وہاں پہ وی ول ٹرائی ٹو ریٹین دس بٹ لفٹ دا گیم فائنینشلی اینڈ آپریشنلی. ان کی نان اسٹریٹجک ایس او ایز کو اوور دا پیریڈ وی شوڈ فیز آؤٹ ایز آئی سی. Obviously, as we move forward, the institutional arrangements will be more carefully laid out. Thought process is already there. We will have to have a hub of appointments and training of directors for the boards of SOEs. There will be issuance and reporting of guarantees for SOE. آپ کو پتہ ہے with the health of these SOEs, we have to really do the due diligence of where the guarantees are needed, because these guarantees cost us a lot, and we have the limits on guarantees, as you know from the IMF program. اور پبلک سروس آبلیگیشنس کو ہم نے ٹھیک سے
measure karna hai, theek se record karna hai, and we will have public service obligation, pay more analytical work done under the rubric of this act and all that. So I just wanted to share this with you. The basic instructions are: no directions will be given to an SOE or a board of SOE by any ministry division to perform any PSO obligation or to bar the SOE from performing any operational function without the approval of the federal government. And obviously I've laid out the institutional mechanism. There's a lot out there. We are happy. हमारा ये website पे है policy paper, आप इसको ज़रूर स्टडी करें. And obviously Qamar Saab is available for any Q&A moving forward, and I'm here for a little while, but I do have another meeting. Unfortunately, I was available from 1 to almost 2, but I'm going to sit with you, and if there are questions. Please یہ کریں گے. سوال مختصر کائنڈلی رکھیے گا اور اپنا نام بتا کے انٹروڈیوس کرا دیں. تو آپ رائٹ سے شروع کرتے ہیں. آپ بتائیے مہتاب حیدر صاحب. میرا نام مہتاب ہے. یہ 200 سے زیادہ SOEs ہیں ٹوٹل نمبر، اور آج سے چند سال پہلے تک منسٹری آف فائنینس ریگولرلی ایک اینول رپورٹ اس کے بارے میں جاری کرتا تھا. جی یہ 2020 کا ایک تو فگر جو ہے لیٹسٹ فگرز کیوں نہیں اویلیبل، اس پہ کب تک کام ہو جائے گا؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ یہ لاسز میں پچھلے 3 4 5 سال سے یہ لاسز میں، ورنہ پہلے اوور آل ایک ایگریگیٹ پروفٹ ہوتا تھا. تو اس میں سب سے بڑا لاس جو ہے وہ پاور سیکٹر کی کمپنیز کا. تو اس کو آپ کیسے جو ہے وہ پرائیویٹائز کریں گے؟ PIA ہے اور یہ پاور سیکٹر کی کمپنیز، یہ کب تک آپ کا پلان کب تک ہے اور کب تک آپ نے ان کو جو ہے وہ یا ڈسپوز آف کرنا ہے یا ان کو ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے؟ جی thank you for this question. I think let's take few more questions and then we come. جو آپ نے بتایا ہے ایک برڈن ہے اسٹیٹ گارنٹیز کا SOCs کے لیے، کوئی آپ نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ یہ فارن کرنسی میں ہے چونکہ سارا، تو کتنا برڈن کم کیا جائے گا؟ دیکھیں ابھی تو مانیٹرنگ میکنزم بنے گا تو پھر اس پہ یہ ساری کیلکولیشنز ہوں گی. دس از دا فرسٹ اسٹیپ، بٹ ڈیفینیٹلی وی ہیو دا ریکارڈ آف آل دا گارنٹیز دیٹ ہیو بین ایشوڈ. جی اچھا میڈم، یہ جو یہ آپ نے SECP کی جو ریگولیشنز بنی تھی یہ 2013 میں بنی تھی، امپلیمنٹ نہیں ہوئی اس ٹائم سے. بٹ جہاں پہ امپلیمنٹ کو کرنے کی کوشش کی گئی وہاں پہ بورڈس نے جب ان کے پاس پاورز آئی تو انہوں نے اپنی مرضی سے CEOs لگائے، اپنی مرضی سے سیلریز لگائی. سوئی کے جو MDs ہیں وہ 1-1 کروڑ روپیہ سیلری لے رہے ہیں، اور سارے اسٹاف کی تنخواہیں بڑھا دی گئی. اور جو بورڈز ہیں، ابھی ایک ریسنٹلی ایک کیس آیا LTTC میں، بورڈ نے ہی اپنے ایک بندے کو MD لگا دیا LTTC میں، اور انہوں نے وہاں پہ تنخواہیں بھی بڑھائیں اور انہوں نے ٹھیکوں میں بھی اپنی من مانی شروع کر دی. تو یہ جو آپ یہ پاور دینا چاہ رہی ہیں اس میں میکانزم کیا ہوگا؟ اکاؤنٹیبلٹی کہاں سے ہوگی؟ کیونکہ جو بھی آپ رولس یہ لگاتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر آ کے زیادہ بڑا مافیا بن جاتا ہے گورنمنٹ اینٹیٹیز میں. جی آپ بھی پلیز کوشچن دے دیں پہلے. جو آپ نے بات کی ہے اسٹریٹجک اور نان اسٹریٹجک، یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ یہ آپ کی کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی اسٹریٹجک کون سی SOEs ہیں، نان اسٹریٹجک ہیں. دوسرا، ابھی بھی کئی ادارے ایسے ہیں جہاں پر سیکرٹریز بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں اور CEOs بھی ہیں. جس طرح PTB سیکرٹریز کو وہاں پہ MD لگا دیا گیا، اور چیئرمین بھی ہوں گے. اور بھی کئی ادارے ہیں جہاں پر براہ راست انٹرونشن ہے، سیکرٹریز بیٹھے ہیں ہر جگہ پہ، یا JS بیٹھے ہیں، ایڈیشنل سیکرٹری بیٹھے ہیں، اور سالوں سے یہ پریکٹس چل رہی ہے، کوئی چھوڑنے کو تیار ہے. تو یہ وہ ایک جو اسٹریٹجک نان اسٹریٹجک کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون سے ادارے اسٹریٹجک ہیں کون سے نان اسٹریٹجک ہیں؟ کیونکہ ماضی میں یہ ہوا ہے کہ بعض اداروں کو صرف ایک لائن کہہ دیا تھا اسٹریٹجک ہے، اس لیے اس کو پرائیویٹائز نہیں کر سکتے. جی ہاں تھوڑا ایک اور لے لیتے ہیں نا. چلیں یہ 3 یہاں سے لے لیتے ہیں. یہ بتا دیں پھر امپورٹنٹ ہے، پھر رہ جاتے ہیں. پھر ایک نہیں رہیں گے، لکھا ہوا یہ فرمائے گا کہ جو ان اداروں کے بہت سارے ادارے ہیں جن میں ہمیشہ جب ان کی ریسٹرکچرنگ کی جاتی ہے، پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو وہاں کی امپلائیز یونین یا لیبر یونین جو ہیں
वो बहुत बड़ा Issue है। हर्डल क्रिएट करती हैं। तो जब आप इनको रिस्ट्रक्चर करेंगे, प्राइवेटाइज करेंगे, तो आपने ये ध्यान में रखा है कि एम्प्लॉइज़ का क्या होगा अगर उनको उनको निकालना है इन इदारों से बाद एम्प्लॉइज़ को या रिटेन करना है, उनका फ्यूचर क्या होगा? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। आप भी बता दें। जी शहबाज मैम, दो चीज़ें हैं। एक तो ये जो PIA की बनने की सूरत इशू PIA, बाकी दो चीज़ें ऑन एंड ऑफ आपकी चल रही हैं। PIA में अब बात हो रही है उसकी डेट की रिस्ट्रक्चरिंग, उसके ऊपर आपका अपना क्या व्यू है? अगर ये करेंगे डेट की रिस्ट्रक्चरिंग तो क्या उसका स्टेटस होगा? क्योंकि विदाउट रिस्ट्रक्चरिंग उन्होंने आपसे कहा कि 13 बिलियन इन बिजनेस एज यूजुअल रफली उनकी मंथली उनकी नीड है। सेकेंडली अगेन वो एक नेशनलिज्म का और एयरलाइन नेशनल फ्लैग कैरियर उसके किस्म के वो जज्बाती नारे लगवा के आपसे हमेशा पैसे ले जाते हैं। वुड यू ट्रीट द PIA एज जस्ट अ PIA, any company registered under any act of Pakistan, and you will not give money to the PIA, or again you will come under some pressure? I know you will not, but will you come under some pressure and give money to PIA which it is demanding right now? Thank you very much. Thank you जी. Okay, now let's take the questions. Let me first, since I've spoken a lot, पहले अगर आप कुछ दे दें और फिर मैं I'll address the remaining. तो एक तो ये है 2013 के जो implementation का था वो आप बता दें. You can answer any of these and then I'll amplify. तो वो मैडम ने अपनी माइक ऑन कर दीजिए। मैडम ने अपनी प्रेजेंटेशन में मेंशन किया है कि इस लॉ के आने के बाद और इस पॉलिसी की इम्प्लीमेंट होने के बाद इन SOEs के ऊपर वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल इन्फोर्स नहीं होंगे। इस लॉ के तहत वो काम करेंगे इस पॉलिसी के तहत। सो वो एक क्वेश्चन नहीं रहेगा। ये ज़रूर है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो CMU है वो असिस्ट करेगा टू द कैबिनेट कमेटी ऑन स्टेट गवर्नमेंट और एक ओवरऑल ओवरसाइट का एक मैकेनिज्म इन प्लेस होगा जो कि माजी में नहीं है। दैट्स वन थिंग। ये डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए राइट। और दूसरा भी दे दिस वाज द स्पेसिफिक क्वेश्चन। गारंटीज का भी आप बता दें थोड़ा और। जी